باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت و رحمت ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، ان میں سے 4 آداب یہ ہیں جنہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے صفحہ 277 پر ذکر فرمایا ہے۔ 1، جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ 2، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل اوپر گزرا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ 3، مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ 4، صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگار کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ازدواجی عمل کیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی ہے، تو پھر انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور حضرت مطرف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا، کیا بات ہے کہ آپ غم زدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟
فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین؟ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ پھسل گئیں تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔